بسم اللہ الرحمن الرحیم هذا الدرس الثامن، آٹھواں سبق مکتوب علی السبورہ، بلیک بورڈ پر لکھا ہوا ہے۔ وہ التاریخ الیوم، اور آج کی ڈیٹ الاحد۔ ما معنی الاحد یا محمد حسن؟ الاحد کسے کہتے ہیں یا حمنہ؟ الاحد اتوار، سنڈے۔ یا سعود آپ بھی یاد رکھیں۔ الاحد انا اسأل ھذا، میں یہ پھر پوچھوں گا انشاءاللہ۔ الاحد اتوار، 28 ذی الحجہ، 28 ذی الحج، الاحد اتوار۔ ھذا التاریخ۔ الدرس الثامن، اليوم نحن ندرس 3 حالات اسم ضمیر جمع۔ آج ہم جمع پڑھ رہے ہیں۔ قبل هذا درسنا 3 حالات لواحد، اس سے قبل ہم نے واحد کی 3 حالتیں پڑھی تھیں، لہو، لک، لی۔ انا اسأل معانی لهذه الکلمات۔ لہو کا معنی لہو اس ایک کے لیے۔ لکا، جی محمد حسان، لکا تجھ ایک کے لیے، تو، تجھے، تیرا، لکا کاف کا معنی۔ اور لی کا معنی ماشاءاللہ میرے لیے۔ ھذا واحد، لہو اس کے لیے، لکا تجھ ایک کے لیے، اور لی میرے لیے ایک، تو ھذا واحد۔ یہ ہم نے فی الدرس السابع، 7ویں سبق میں ہم نے یہ پڑھا تھا۔ آج 8ویں سبق میں ہم ان 3 لفظوں کی جمع پڑھ رہے ہیں۔ افہموا ھذہ النکتہ المہمہ، اور انشاءاللہ قرآن کریم آپ کے لیے اور آسان ہوتا جا رہا ہے۔ تو لہو کی بھی جمع بتائیں گے، لکا کی بھی جمع بتائیں گے، اور لی کی بھی جمع بتائیں گے، اور وہذہ 3 کلمات فی کلمات الصلاۃ، یہ تینوں کلمات نماز کے کلمات میں موجود ہیں۔ ٹھیک ہے۔ لہو کا جمع لہم، ٹھیک ہے بیٹا، اور لکا کی جمع لکم، اور لی کی جمع لنا۔ ہذہ 3 کلمات جمع۔ اب میں ان کے معنی آپ کے سامنے لکھے ہوئے ہیں۔ لہم ان سب مردوں کے لیے، لہم ان سب مردوں کے لیے، جمع 3rd پرسن غائب، یاد رکھنا ہے، یہ نماز میں موجود ہے۔ لہو کی جمع کیا بتائی سعود؟ لہو کی جمع، لہو کی جمع کیا بتائی؟ لہم، لہم کا معنی ان سب مردوں کے لیے۔ اب لکا کی جمع ہے لکم، لکم کا معنی کیا ہوگا؟ تم سب مردوں کے لیے۔ لکا تو ایک مرد کے لیے، اور لکم تم سب مردوں کے لیے۔ اور لی کا جمع کیا ہے؟ لنا۔ لنا کا معنی کیا ہوگا ڈاکٹر صاحب؟ ہم سب مردوں کے لیے۔ لی کا معنی میرے لیے، ایک کے لیے، اور لنا ہم سب مردوں عورتوں کے لیے۔ ہاں جی، پھر سننا ہے۔ لہو کی جمع کیا بتائی؟ لہم، ٹھیک ہے جی۔ اور لکا کی جمع کیا بتائی؟ لکم، اور لی کی جمع لنا، لی لنا۔ قرآن شریف میں لنا اعمالنا ولکم اعمالکم،
قرآن شریف لکم دینکم ولی دین، تو یہ پورے قرآن کریم کے اندر آپ کو انشاءاللہ نظر آئیں گے۔ تو آج ہم نے لہم پڑھا ان سب مردوں کے لیے، پھر ہم نے لکم پڑھا تم سب مردوں کے لیے جمع جی حاضر، اور ہم نے لنا پڑھا ہم سب مردوں کے لیے جمع متکلم۔ تو ثلاث حالات اس میں ضمیر جمع آج ہم نے پڑھ لی۔ اب ہم لہو کا، لاکا کا اور لی کا استعمال آپ سے خود کروا رہے ہیں۔ مثلا یہ ہو جو ہے کبھی لام کے بغیر آئے گا، اسی طرح کاف جو ہے لام کے بغیر آ جائے گا، اس کی جگہ اسم آ جائے گا۔ مثلا ہم لاکا کو استعمال کر رہے ہیں، نماز میں ہم نے پڑھا ہے اسمو کا وتبارک اسمو کا، اسمو کا ہم نے پڑھا ہے، تو ہم پوچھتے ہیں میم الف ما کا معنی ہوتا ہے کیا، ہم پوچھتے ہیں مسمو کا، آپ کا نام کیا ہے، کاف استعمال۔ جی ڈاکٹر صاحب مسمو کا، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، اب بولیں مسمو کا عربی میں اسمی افتر، حالت بدل جائے، اسمو کا تمہارا نام اور اسمی شاباش، مسمو کا اسمی محمد حسان، مسمو کا اسمی، پہلے اسمو کا کی بجائے آ جائے گا اسمی، ہاں اسمی محمد سعود، اسمو کا تمہارا نام، اور جواب میں آپ کہیں گے جب میں پوچھوں گا مسمو کا آپ کا نام کیا ہے تو آپ کہیں گے اسمی محمد سعود، کاف مانے تمہارا اور چھوٹی یہ لگ جائے تو میرا۔ اب میں اور سوال کرتا ہوں، مسموہو یا محمد حسان مسموہو اس کا نام کیا ہے، آپ کہیں گے اسمہو، اس کا نام محمد سعود، یا سعود مسموہو اس کا نام کیا ہے، اسمہو محمد حسان۔ تو یہ استعمال انشاءاللہ تعالیٰ آپ کریں گے۔ اب ہم نماز کے کلمات میں یہ ہم اور کم اور لنا کا استعمال نماز میں فی کلمات الصلاۃ۔ ایک اور نقطہ اہم یہ ہے کہ قرآن کریم کے اندر یہ جو ہم کا لفظ ہے کبھی ہم آتا ہے کبھی ہم آتا ہے۔ مثلا ہم کہتے ہیں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ہم کا لفظ ہے، اور کبھی ہم کہتے ہیں، مثلا انعمت علی صراط الذین انعمت علیہم۔ تو یہ آپ نے ڈاکٹر صاحب آپ نے بھی یاد رکھنا ہے، ماشاءاللہ آپ نے اب ٹیچ بھی کرنا ہے، ہم اور ہم دونوں کا ایک ہی معنی ہے، کبھی ہم آئے گا اور کبھی ہم آئے گا، معنی وہی رہے گا، یاد رکھنا ہے۔ نماز میں آپ ہم بھی پڑھیں گے، قرآن کریم میں آپ ہم بھی پڑھیں گے۔ جی اچھا جی آپ سمجھ رہے ہیں، وہ اللہ کی وجہ سے، اسی طرح اولئک علی ھدی من ربہم من کی وجہ سے۔ تو آج دوسرا اہم بات آپ نے یہ پڑھی کہ جو ہم ہے یہ کبھی پیش کے ساتھ آئے گا کبھی زیر کے ساتھ، نہیں وہ اعرابی تبدیلی کی وجہ سے، تو معنی وہی رہے گا، ہم ہم معنی یہی رہے گا۔ اب ہم نماز میں ہم پڑھتے ہیں انعمت علیہم، یہ ہم نے ہم کا استعمال کیا جمع کے لیے، جن پر ان پر تو نے انعام کیا۔ پھر ہم لنا کا استعمال نماز میں کرتے ہیں، مثلا ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا ہمیں سیدھے راستے پر چلا، تو نون الف نا کا معنی ہے ہمیں، ہذہ فی کلمات الصلاۃ، نون الف نا وہ جو وہاں لکھے ہیں وہ نماز میں استعمال ہو رہے ہیں۔ لنا کا استعمال نماز میں کہاں کرتے ہیں؟
ربنا لک الحمد، اے ہمارے رب. جس طرح کاف کا معنی ہوتا ہے تو، تجھے، تیرا، اس طرح نون الف لا کا معنی ہوتا ہے ہم، ہمیں، ہمارا. یاد رکھنا، کاف کا معنی ہے تو، تجھے، تیرا، تو نون الف لا کا معنی کیا کریں گے؟ ہم، ہمیں، ہمارا. یاد رکھنا. اسی طرح ہم کا استعمال قرآن مجید میں ہوا، نون الف لا کا ہم نے نماز میں استعمال پڑھا، ربنا لک الحمد. اب آپ سے سوال ہوگا کہ کم کا لفظ نماز میں کہاں استعمال ہم کرتے ہیں؟ کیونکہ لا کا واحد ہے اور لکم اس کی جمع ہے، تو نماز میں ہم استعمال کرتے ہیں کم. کہاں پر؟ پورے نماز کے کلمات میں کم کا لفظ کہاں استعمال کرتے ہیں؟ آخر میں جب آپ سلام پھیرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ جب نماز کا سلام پھیرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ السلام علیکم. هذه کلمات فی کلمات الصلاۃ. ٹھیک ہے جی، یہ تینوں جو ہیں نون الف لا اور کاف میم قوم اور ہے میم ہوم یا ہم، یہ موجود فی کلمات الصلاۃ. تو یہ جمع کے الفاظ تھے، ہم انشاءاللہ ان کو استعمال کریں گے. لہو کی جمع بتائی لہم، لاکا کی جمع بتائی لکوم، اور لی کا جمع کیا بتایا؟ لنا. ماشاء اللہ. تو یہ آپ نے واحد کے 3 پڑھے اور جمع کے بھی 3. احفظوا هذه الکلمات. جی نہیں، ہم کے ساتھ آئے گا یا ہم کے ساتھ؟ اچھا، الحمدللہ. اب ہم سورہ فاتحہ کی تلاوت کر رہے ہیں، جس میں ہم ترجمہ بھی پڑھ رہے ہیں. الحمدللہ، الحمدللہ رب العالمین. واحد، آیت واحدہ. الرحمن الرحیم ثانیہ. مالک یوم الدین، یہ تیسری آیت ہے. الآیہ الثالثہ، 3 آیات سورہ فاتحہ کی ہم نے پڑھیں. اب سوال میں کر رہا ہوں محمد حسان، محمد سعود، آپ سے ساتھ طالبہ، ڈاکٹر صاحب آپ سے، کم اسماء معرف بالا، کم اسماء معرف بالا فی سورہ الفاتحہ کا درس ہے. سورہ فاتحہ میں معرف بالام اسم کتنے ہم نے پڑھ لیے؟ الحمد سے شروع کریں. لا 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 5، لا 5. آپ عربی کیوں نہیں بولتے؟ 5 کہاں، 5 لا. کم عدد، دوبارہ کاؤنٹ کرے. انا اکرم 6، پھر 6 لا 6 6. ڈاکٹر صاحب حالانکہ عربی پڑھا رہے، اب ماشاءاللہ پڑھائیں گے لائٹ سکول. الحمد واحد، للہ وہ بھی اللہ ہے، العالمی 3، الرحمن 4، الرحیم 5، مالک یوم الدین الدین 6. کم کلمات معرف بالام قد درسنا اب تک محمد غفران؟ 6 کسے کہتے ہیں؟ 2 کو کہ 8 کو؟ آپ کی مسکرانا بھی بڑا پیارا ہے ماشاءاللہ. حضرت کا رات میں نے ریکارڈنگ میں حضرت کی کتاب کا تعارف کرایا ماہ محرم کے حوالے سے. تو 6 کم اسماء معرف بالام قد درسنا، ہم نے سورہ فاتحہ میں کتنے اسماء معرف بالام پڑھے؟ 6 کا معنی کیا ہوتا ہے؟ 2، 6، 5. کتنے 6 کس کو کہتے ہیں؟ اونچی بولو. لا 6 کا معنی سیاہ 6. یا محمد حسان 6 کتنے ہوتے ہیں؟ 6. ماشاء اللہ، 6 یاد رکھ. الحمدللہ. تو یہ کم علامات الاسم قد درسنا، ہم نے اسم کی علامات کتنی پڑھی ہے ڈاکٹر صاحب؟ علامات الاسم کم، اسم کی نشانیاں ہم نے کتنی پڑھی؟
ثلاثہ کی اربع؟ عربی نہیں آتی میں نے تو آپ کو 10 تک پڑھا دی گنتی. اسنا الف لام اسم کی نشانی، اور جب لفظ دوسرے لفظ کی طرف مضاف ہوتا ہے وہ بھی اسم کی علامت، جیسے کتاب اللہ. اسنان جی علامتان، 2 علامتیں، یعنی اسنان قد درسنا من علامات الاسم. والسوال الثالث الاعداد، جی جمیع کلمات القرآن، قرآن کریم کے سارے کلمات کتنی قسموں پر ہیں عربی؟ 3. ماشاء اللہ، یہ آپ کی حضرت کا فیض اور آپ کی محبت. 3. پورے قرآن کریم کے کلمات کی قسمیں کتنی ہیں؟ 3. محمد غفران کون سے؟ نہیں، سعود تیار بیٹھا ہے. پورے قرآن مجید کے کلمات کی 3 قسم ہم نے بتائی ہوئی ہیں. جی محمد حسان. جی محمد سعود. یہ آپ کہتے مجھے کیڈٹ کالج میں کرا دے، تو میں نے کہا وہ تو بعد میں، پہلے یہاں تو. جی 3 قسمیں ہیں کلمات قرآن کی. جی طالبہ. لا. جی محمد حسان. جی ڈاکٹر صاحب. اسم فعل حرف 3. السوال القادم، نیکسٹ کویسچن. ہم نے الحمدللہ حروف پڑھے ہیں. واو کا معنی کیا ہے؟ اور دوسرا حرف پڑھا لا کا معنی نہیں، نو. شاباش. غیرہ، غیر، ولا الا غیر، غیر کا معنی غیر المغضوب، غیر کا معنی ذیشان صاحب سوا. ماشاء اللہ. اور لام زبر لا کا معنی لکھا ہوا ہے کے لیے، فور. 4 کلمات کا درسنا. اب آخری بات، الحمدللہ ہم نے گنتی آپ کو پڑھائی 1 سے 10 تک. اگر آپ میں سے کوئی سنا دے 1 سے 10 تک گنتی کوئی سنا، ماشاءاللہ. جی بارک اللہ. درود شریف سرکار کے پاس بھیج دیتے ہیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب. ہماری خوشیاں یہ ہیں کہ محبوب ایک نظر کر دیں بس ختم، ہماری کامیابی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. آج ہم آپ کو الاعداد میں سے بتا رہے ہیں دہائیاں، العقود. دہائیاں مثلا 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 1000، ان کی عربی بتا رہے ہیں. وَهَذِهِ مَكْتُوبَ عَلَى السَّبُورَةِ. مثلا 10 کی عربی 10 ہے تو 20 کی عربی ہوگی 20. یہ نون لگ جائے گا، ٹھیک ہے جی. 20 کی عربی کیا بتائی؟ 20. 10 کے ساتھ یہ نون لگا تو 20 20. 30 کے ساتھ یہ نون لگا 30. کیا ہوگا؟ 30 کتنے بنیں گے؟ 30. 4 کے ساتھ یہ نون لگا 40. کتنے؟ 40. 5 کے ساتھ یہ نون لگا تو 50 کتنے؟ 50. 6 کے ساتھ یہ نون لگا 60. 60. 7 7 ہے، یہ نون لگا 70 کتنے ہوں گے؟ 70. ٹھیک ہے جی. 8 کے ساتھ یہ نون لگا 80 کتنے ہوں گے؟ 80. روپے تو یاد رہتے ہیں، عربی بھی یاد رہے. تو 9 کے ساتھ یہ نون لگا 90 90. اور 100 کی عربی ہے 100. 100 تو لکھا ہوا ہے 100 100. اور 1000 کی جمع 1000. ٹھیک ہے جی. لیلۃ القدر خیر من 1000. اب آپ میرے ساتھ یہ مل کر پڑھیں. 20 30 40 50 60 70 80 90 100 1000. یہ انا اسالکم انشاءاللہ 1 سے 10 تک، اور پھر آپ نے العقود الحمدللہ کی مکمل کی. الان
الجزء الثانی التکلم اللغة العربیہ کیف نصلی الرکعہ الرابعہ، نماز کی چوتھی رکعت ہم نے کیسے ادا کرنی ہے. هذا سهل جدا، یہ بہت آسان ہے. اذا یتم المصلی السجدہ الثانیہ من الرکعۃ الثالثہ، نمازی جب تیسری رکعت کا سجدہ دوسرا کر لیتا ہے، هو یقوم، تیسری رکعت کا سجدہ مکمل دوسرا جب کیا، هو یقوم کا معنی کیا ہوگا؟ وہ لیٹ جاتا ہے. هو یقوم، وہ کھڑا ہو جاتا ہے. شکرا. یہ میرے حضرت کی طبیعت میں مزاح تھی، ڈاکٹر مسعود صاحب رحمۃ اللہ علیہ، تو وہ اثر ہم میں بھی ہے. هو یقوم لرکعۃ الرابعہ، وہ چوتھی رکعت کے لیے کھڑا ہوگا. وہو یکبر، اللہ اکبر کہہ کر کھڑا. پھر سب سے پہلے زمین سے کیا اٹھائے گا؟ عربی کیا ہوتی ہے؟ اولاً هو یرفع جبہتہ، سب سے پہلے زمین سے کیا اٹھائے گا؟ پیشانی. ثم انفہ، ثم یدیہ، ثم رکبتیہ من الارض، اور آخر میں وہ اپنے گھٹنے زمین سے اٹھائے گا. وَيَقُومُ مُسْتَوِيًّا، سیدھا کھڑا ہوگا. وَيَدَعُ يَدَيْهِ تَحْتَ السُّرَّةِ، اور اپنے ہاتھ ناف کے نیچے رکھے گا. ثم يقرأ سورہ الفاتحہ، ثم يركع ويكبر وَيَدَعُ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ، اور اپنے ہاتھ گھٹنوں پر رکھے گا. وَيُسَبِّحُ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ ثَلَاثًا، 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم پڑھے گا. ثم يرفع راسہ، پھر کھڑا ہوگا. وَيَقُولُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ وَيَقِفُ هِنَا مقدار سبحان اللہ، اور یہاں تھوڑی سی دیر سبحان، یہ نہیں یکدم اٹھا اور یکدم ٹل، ایسے نہیں، لا ہکذا، ایسے نہیں کرنا. پھر ثم یسجد، وہ ہذا صحیح، ہذا صحیح، یہ بھی صحیح. ثم یسجد، اور ہم یہ جانتے ہیں کیف یسجد، قد عرفنا قبل ھذا فی الرکعۃ الاولی والرکعۃ الثانیہ والرکعۃ الثالثہ، کہ سجدہ کیسے کرنا ہے. الان الاستاذ راشد محمود یقوم، وہ کھڑے ہوں گے. ویؤدی الرکعۃ الثالثہ، وکیف یقوم من رکعۃ الثالثہ الی الرکعۃ الرابعہ ویسجد سجدہ ثانیہ لرکعۃ الثالثہ، تیسری رکعت کا سجدہ فرما رہے ہیں. الان هو يرفع راسه اولا جبهته، ثم انفه، ثم یدیہ، ثم رکبتیہ من الارض، زمین سے اپنے گھٹنے اٹھائے. وقام مستویاً ویدع یدیہ تحت السرہ، اپنے ہاتھ ناف کے نیچے رکھے. وہو یقرأ سورہ الفاتحہ، اقرأ یا استاذ، خفیاً آہستہ سے سورہ فاتحہ پڑھے. ویقرأ سورہ فاتحہ، وبعدہ یرکع، ھذا یرکع ویکبر ویسبح سبحان ربی العظیم ثلاثا ویرفع راسہ، یقول سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد ویقف ہنا مقدار سبحان اللہ. الان هو یسجد اولا رکبتیہ، ثم یدیہ، ثم انفہ، وآخرا جبہتہ. هذه رکعہ الرابعہ. شکرا یا استاذ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعلان ہام، اہم اعلان انشاءاللہ فی الدرس القادمہ، نیکسٹ کلاس میں. کل طالب یتعارف نفسہ، ہر طالب علم اپنا تعارف خود کرائے گا. فی اللغة العربیہ، محمد حسان ہیں، محمد غفران ہیں، ڈاکٹر صاحب ہیں، استاد صاحب ہیں. وانا کل طالب انشاءاللہ تعالی یتعارف نفسہ فی اللغة العربیہ، وہ عربی زبان میں اپنا تعارف کرائے گا. میں انشاءاللہ اس سے قبل آپ کو فقرات لکھوا دوں گا. وانتم تتکلمون انشاءاللہ العزیز فی اللغة العربیہ وتتعارفون نفسکم، اور آپ اپنا تعارف کریں. تعال یا استاذ.
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، ہم نے پچھلے درس کے اندر حروف مدہ کے حوالہ سے پڑھا تھا کہ حروف مدہ کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں، ان کو کیسے ادا کیا جاتا ہے اور ان کو کتنا لمبا کر کے پڑھنا ہے، اس کی مقدار بھی ہم نے پڑھی تھی۔ تو ایک مرتبہ ہم ان کو ریپیٹ کر لیتے ہیں، پھر ہم آج ہمارا سبق ہوگا حروف لین، اس کے حوالہ سے پڑھیں گے۔ تو حروف مدہ، یہ آپ میں سے کون بتائے گا کتنے تھے حروف مدہ؟ کل مسعود سعود، حروف مدہ ہم نے پڑھے تھے پچھلے سبق میں، کتنے تھے؟ حروف مدہ 5 نہیں 3، کتنے؟ 3 حروف مدہ 3 تھے۔ کون کون سے تھے؟ ماشاءاللہ، پہلا کیا تھا؟ الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ، یہ 3 ہم نے پڑھے تھے حروف مدہ۔ اچھا، حروف مدہ تو ہم نے پڑھے، مد کا مطلب ہم نے کیا پڑھا تھا؟ ان کو کرنا کیا ہے؟ کھینچنا، ٹھیک ہے۔ مد کا مطلب کیا ہے؟ مدہ مد مدن، کھینچنا، لمبا کرنا، ٹھیک ہے۔ تو کھینچ کر پڑھنا، حروف مدہ کو کھینچ کر پڑھا جاتا ہے، اس لیے ان کو حروف مدہ کہتے ہیں۔ اچھا، الف مدہ ہم نے پڑھا تھا، تو الف مدہ کب مدہ ہوگا؟ کیسے پہچانیں گے آپ کو یہ الف مدہ ہے؟ یہاں پر پتہ ہے کوئی بتائے گا؟ جی ہاں، الف ساکن سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ ہوگا، ٹھیک ہے، اس کو کھینچ کر پڑھیں گے۔ اس کی کوئی مثال دیں گے آپ؟ ہاں جی، ہاں، با الف زبر با، یہ جو ہم با کھینچ کے پڑھ رہے ہیں، یہ الف مدہ کی وجہ سے ہم اس کو کھینچ رہے ہیں۔ اسی طرح ہم نے ایک نماز سے ہم نے کافی مثالیں پڑھی تھی، جو ابھی اب الحمد شریف سورہ فاتحہ ہم پڑھ رہے ہیں۔ ہاں ٹھیک ہے جی، وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، بارہ کے اندر ہم نے دیکھا تھا کہ الف ساکن سے پہلے کیا؟ با پر زبر ہے، تو یہاں پر ہم اس کو کھینچ کے پڑھ رہے ہیں، وَتَبَارَكَ اسْمُكَ۔ اس طرح وَتَعَالَى جَدُّكَ، یہ جو ہم کھینچ رہے ہیں اس کو عین پر کیا ہے؟ زبر، تو وَتَعَالَى جَدُّكَ، ٹھیک ہے، یہ ہو گئی۔ اور اسی طرح ہم نے دوسرا پڑھا تھا واو مدہ، تو واو مدہ کی کیا مثال ہے؟ ہاں، واو ساکن سے پہلے ہاں، نماز سے ہم نے لے لی مثال، غیر المغضوب، مغضوب علیہم، تو یہ کون سی مثال آ گئی؟ واو مدہ کی، ٹھیک ہے۔ اور یا مدہ کی کیا مثال پڑھی تھی ہم نے؟ یا ساکن ہو، اس سے پہلے کیا ہو؟ زیر، ٹھیک ہے، تو کیا مثال پڑھی تھی؟ ہاں، یہ بھی ہے۔ اس کے علاوہ بھی آپ سعود کو دیں گے، قاعدے کے اندر میں پڑھا تھا نا، با بو اور بی، تو یہ کس کی مثال تھی؟ یا مدہ کی، یا ساکن سے پہلے کیا ہے؟ زیر، تو یہ یا مدہ، ٹھیک ہے۔ یہ آگے ہمارے حروف مدہ جو ہم نے پڑھے، ان کو اتنا کھینچ کے پڑھنا ہے۔ اب آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ ہے لین، یعنی اس کے مقابلے میں حروف لین آتے ہیں۔ حروف مدہ کیا ہے؟ ان کو ذرا کھینچ کے پڑھنا پڑتا ہے۔ لین کیا ہے؟ ان کو بغیر کھینچے پڑھا جاتا ہے، ان کو لمبا نہیں کیا جاتا۔ مد کا مطلب ہم نے پڑھا تھا لمبا کر کے پڑھنا، لین کا مطلب کیا ہے؟ نرمی، آسانی ہے، نرمی سے پڑھنا، بالکل ٹھیک ہے۔ حروف لین کو بغیر کھینچے، بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھا جاتا ہے، یہ اس کی تعریف یاد رکھیں۔ حروف لین کو بغیر کھینچے، بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھا جاتا ہے حروف لین کو۔ اب حروف لین کتنے ہیں؟ یہ توجہ سنیے گا، کتنے ہیں؟ 2۔ حروف مدہ 3 تھے، حروف لین 2 ہیں۔ کون کون سے؟ نمبر 1 واو لین، شاباش، واو لین، یا لین، یہ 2 حروف لین ہیں۔ اب واو لین، یہ آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ واو لین ہو رہا ہے؟ شاباش، ٹھیک ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے ہم واو مدہ کو پہچانتے ہیں کہ واو ساکن سے پہلے کیا آتی ہے؟ پیش، تو وہ کیا ہوتا ہے؟ واو مدہ۔ تو اس طرح اس نے کتنا اچھا وہ سمجھا ہے اس بات کو کہ واو سے پہلے کیا ہو؟ پیش ہو تو واو مدہ ہوگا، اور واو ساکن سے پہلے زبر ہو تو واو لین ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور یا لین کو کیسے پہچانیں گے آپ؟ اسی طرح، ٹھیک ہے، یا ساکن ہوگی، اس سے پہلے کیا ہوگا؟ زبر،
ٹھیک ہے، تو وہ یائے لین ہو جائے گی، واو لین یا لین، ٹھیک ہے۔ فرق یہ ہے کہ لین کے اندر واو ساکن سے پہلے زبر ہوگی اور یا ساکن سے پہلے بھی زبر ہی ہوگی، ٹھیک ہے، نہ پیش آئے گی نہ ہی زیر آئے گی، اس سے پہلے صرف زبر ہی آئیں گی، تو یہ لین، واو لین یا لین۔ اب اس کی مثال پڑھتے ہیں تاکہ آپ کو مزید سمجھ آئے۔ واو لین کی مثال کیا ہے قاعدے کے اندر؟ با زبر واو باؤ پڑھتے ہیں نا، با زبر واو باؤ، یہ واو لین کی آ گئی، اور یا لین کی کیا ہے؟ با زبر یا بئی، یہ یا لین کی مثال آ گئی، باؤ بئی۔ اس طرح کافی مثالیں، تاؤ تئی، ٹھیک ہے، ثاؤ ثائی، جاؤ جئی، یہ ساری مثالیں کس کی ہیں؟ حروف لین کی۔ اب ہم ایک ایک مثال نماز سے لیتے ہیں، جو آج ہم نے پڑھا سورہ فاتحہ کو بارے میں ہم نے اس کی ضمائر وغیرہ پڑھی ہے، اس کا ترجمہ پڑھا ہے، ٹھیک ہے، تو اس سے لے لیتے ہیں۔ ہاں، تو یا لین کی مثال سورہ فاتحہ کے اندر کہاں پر ہے؟ غیر غائن زبر یا غائی، تو غیر کا ہم نے ترجمہ میں پڑھا سوائے، تو اس کی جو ہے نا یہ غیر کیا ہے؟ یا یہاں پر کیا ہے؟ یا ساکن ہے، اس سے پہلے عین پر زبر ہے، تو یہ کیا ہے؟ یا لین، ٹھیک ہے، اس کو نرمی سے پڑھیں گے، ٹھیک ہے، غیر المغضوب یوں کریں گے تو یہ کیا بن جائے گا؟ مدہ بن جائے گا، لہٰذا یہ غلط ہو گیا، اس کو ہم زیادہ کھینچ کر نہیں پڑھیں گے، تو کیسے پڑھیں گے؟ غیر المغضوب، جہاں واو مدہ ہے وہاں اس کو کھینچ رہے ہیں مغضوبی کے اندر، لیکن یہاں پر یا لین ہے، اس کو کھینچا نہیں جا رہا۔ اب اسی سورہ فاتحہ کے اندر دوسری مثال ڈاکٹر صاحب واو لین کی کون سی آئے گی؟ ہاں، مالکی یوم الدین، مالکی یوم الدین، یو، ٹھیک ہے، یو کے اندر کیا ہے؟ واو ساکن ہے اور یا کے اوپر کیا ہے؟ زبر، تو کیا بن گیا پھر؟ یہ واو لین ہے، یہاں پر واو مدہ نہیں ہے، واو لین ہے، تو اس کو ہم کیسے پڑھتے ہیں؟ مالک یوم الدین۔ اب اس کو ہم کھینچتے نہیں ہیں، کیوں؟ یوم الدین تو کوئی نہیں پڑھتا، ایسے کریں گے تو پھر واو مدہ بن جائے گی، حالانکہ یہاں پر کیا ہے؟ واو لین ہے، اس لیے ہم یہاں پر اس کو نہیں کھینچتے کہ یہ واو لین ہے۔ تو یہ ہم نے کتنی آج ایک ایک مثال ہم نے قاعدے سے پڑھ لی، ایک ایک مثال ہم نے نماز میں سورہ فاتحہ سے پڑھ لی۔ تو آج ہم نے جو سیکھا وہ کیا سیکھا کہ لین کے بارے میں، ایک تو ہم نے اس کا معنی جانا کہ لین کا معنی کیا ہے؟ نرمی سے پڑھنا، اور اس کی تعریف کیا ہے؟ کہ بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھا جاتا ہے حروف لین کو، اور حروف مدہ کی کیا تھی؟ حروف مدہ کو کھینچ کر پڑھا جاتا ہے، ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کے پڑھا جاتا ہے، جبکہ لین کی یہ بات لین کے اندر نہیں ہے، لین کو نرمی کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ تو یہ 2 چیزیں آپ نے یاد رکھنی ہیں، آپ نے بھی یاد رکھنی ہے، اور جو سامعین اور سامعات ہیں ہمارے چینل کے وہ بھی یاد رکھیں گے کہ حروف مدہ 3 ہیں اور حروف لین 2 ہیں، ٹھیک ہے، حروف مدہ کو کھینچ کر پڑھیں گے، حروف لین کو کھینچ کر نہیں پڑھا جاتا، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، اور اس کی مثالیں آپ نے تلاش کرنی ہے، جیسے آپ پڑھ رہے ہیں نماز کے حوالے سے پڑھ رہے ہیں، اس کے اندر ساتھ ساتھ آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے، جب اس کا آپ ترجمہ پڑھتے ہیں یا ضمائر اس کے اندر دیکھتے ہیں یا اسم فعل حرف کو تلاش کرتے ہیں، تو ساتھ ساتھ آپ نے یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ جو ہم تجوید کا پڑھ رہے ہیں اس کی مثالیں بھی ساتھ ساتھ آپ نے ذہن میں رکھنی ہے، تاکہ آپ کی تجوید کے یہ بھی اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی درست ہوتا رہے۔ تو اب ہم سورہ فاتحہ کی تلاوت سنتے ہیں، اس کے اندر یہ آپ نے غور کرنا ہے کہ حروف مدہ کو کیسے پڑھا جا رہا ہے، حروف لین کو کیسے پڑھا جا رہا ہے، یہ آپ نے غور سے سننا ہے۔ آپ کو سنانے کا مقصد یہ ہوتا ہے، سنتے تو آپ رہتے ہیں، لیکن اب اس وقت پڑھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ جو اب تجوید کا پڑھ رہے ہیں اس پر آپ غور کریں کہ کیسے پڑھا جا رہا ہے، تاکہ آپ بھی اپنی نماز کو درست کر سکیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین،
الضالين بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون صدق الله العظيم.